سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں
کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے، وہ مدینے والے بلا رہے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں، اور عطار کے اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1432 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج 10ویں شب ہے۔ اشار رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا رہا اور آج اس کی آخری رات آ گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آئیے مدنی مذاکرے کا ثواب مزید بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے زمین پر لکھنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ چلیے دو زانوں نہیں تھے تو بیٹھ جائیے، جب تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، پھر تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سا رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بلکہ بیان کرتے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا۔ اس طرح بات چیت کرتے ہوئے آتے جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں جانتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
बतुफ़ैल जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला साहिबा व ताबईन व तबई ताबईन खुलफा राशिदीन उम्मतुल मोमिनीन शहीदान करबला असीरान करबला आइम्मा मुज्तहिदीन खुसूसन आइम्मा अरबआ और इनके मुक़ल्लिदीन सलासिल अरबआ सिलसिला अलिया कादिरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया के मशाइखीन और इस सिलसिले में जो दाखिल हैं मुरीदीन खुसूसन सिलसिला अलिया कादिरिया रज़विया के जुमला मशाइखीन और उनके मुरीदीन मदनी काफ़िलों के मुसाफिरीन मदनी इनामात के आमिलीन हम सबके अजीज़ व रिश्तेदार खुसूसन मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक और हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद 1432 सिने हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की आज 10वीं शब अशर रहमत रहमतें लुटाता रहा। आज उसकी आखिरी रात है। न जाने हम हिस्सा रहमत पाने में कामयाब हुए या क्या, हमारे बारे में अल्लाह की क्या खुफिया तदबीर है हम नहीं जानते। काश अल्लाह ताला अच्छों के सदक़े रहमत याफ्तों के तुफ़ैल हमें भी अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमाए। बेशुमार मुतकिफ़ीन दावत इस्लामी के मुख्तलिफ़ मराकिज़ में एतिकाफ़ किए हुए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी कसीर मुतकिफ़ हाजिर हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पे बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा आज आपके मदनी चैनल को 3 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल। हम तो ग़ीबत करेंगे ना सुनेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर। मदनी चैनल को 3 साल पूरे हो गए और आप जो नाजरीन हैं वो दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को नज़र बद से बचाए और ये अल्लाह के दीन की बेलौस खिदमत करता रहे और दुनिया भर में वो नमाज़ों का पैगाम देता रहे, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता रहे और नेकी की दावत की धूमें मचाता रहे। मदनी चैनल के नाजरीन भी दुआ करते रहे कि हमारा मदनी चैनल नज़र बद से बचा रहे। देखो ना इसमें कितने फ़वाइद हैं, आप देखते रहते हैं आए दिन कितने कुफ़ार इसमें मुसलमान हो रहे हैं। वो अदाकारों के बारे में मैंने तौबा का कहा था तो किसी की एक पट्टी चल रही थी, किसी खातून ने लिखा था कि मैंने अदाकारी से तौबा कर लिया, अदाकारी नहीं करूँगी। तो एक स्ट्रेस होगी जिसने ये SMS दिया होगा। तो इस्लामी बहनों के हमारे नाम नहीं लिखे जाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मोमिन खान अत्तारी है। बापा जानी से मेरा सवाल है कि ये इरशाद फरमाएं, अक्सर मसाजिद में देखा गया है कि लोग नमाजी के आगे से गुजरने के लिए रजिस्टर, टोपी या कोई ऐसी चीज़ रख कर नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं या 4 सफ़ों का अंदाज़ा लगाकर गुजर जाते हैं। इसका शरई हुक्म क्या है? इरशाद फरमा दें। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह का काम है। हदीसों में ये मज़ामिन मौजूद हैं
کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس میں کیا ہے تو گزرنے کے بجائے 100 سال وہیں کھڑے رہنے کو آسان سمجھتا یا زمین میں دھسنے کو آسان سمجھتا. اس طرح کے مضامین ہیں. تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ٹوپی رکھ دی یا کتاب رکھ دی تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے. سترہ کم از کم 1 ہاتھ اونچا ہو, کم از کم 1 ہاتھ یعنی آدھا گز کم از کم اونچا ہونا چاہیے, اور 1 انگلی برابر اس کی موٹائی ہو. یہ تو اگر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو پھر اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا. یا کوئی عیسائی بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں, کیونکہ وہ عام آدمی 1 ہاتھ سے زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اتنا چھوٹے قد کا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو اتنا اونچا نہیں ہے 1 ہاتھ کے برابر, تو پھر ظاہر اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے. اور یہ 3-4 صفوں کے اندازے سے پھر گزر جانا یہ بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے. صرف مسجد کبیر میں جو میدان کے حکم میں ہو, میدان میں گزر سکتے ہیں. یا مسجدیں عام یہ تقریباً یہاں سبھی چھوٹی ہوتی ہیں مسجدیں, مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہوتی. اچھا, میدان میں بھی گزرنے کا یہی ہے کہ میدان میں مطلقاً نہیں گزر سکتے نمازی کے آگے سے, کم از کم انہیں کہ وہ 3 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ ہے انہیں دیا فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے کہ سجدے کی جگہ پر نماز پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو نظر کچھ دیر تک اس کی پھیلتی ہے دور تک, تو جہاں تک نظر دور تک جہاں تک پہنچتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے. تو خود ہر ایک کو اپنا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ, کیونکہ سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے نماز پڑھتے ہوئے, تو اب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو صرف وہ اتنا حصہ نظر نہیں آئے گا سجدہ کرنے کا, بلکہ اطراف میں نظر آپ کی پھیلے گی. تو جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمار زہری اتاری ہے. میں زہری محلہ میٹھا در باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ محمد سمیر نام رکھنا کیسا؟ سمیر کہتے ہیں قصہ گو کو, وہ بھی رات کا قصہ گو. اب اس کے ساتھ لفظ محمد لگانا بالکل ہی غریب و عجیب ہے. اب نام وہ یہ بھی تو نام رکھتے ہیں لوگ, محمد اصغر, مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے. صغیر احمد یہ بالکل پسند نہیں ہے. میرا احمد میرے محمد تو بہت بڑا ہے. صغیر مانے چھوٹا, اصغر مانے چھوٹا. تو یہ سمیر کے لفظی معنی ہے رات کا قصہ گو. نام یہ بالکل بدل دینا چاہیے. اس کے ساتھ لفظ محمد تو بہرحال نہ بولا جائے نہ لکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جانی, میرا نام دانش اتاری ہے اور میں گلستان جوہر باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اور اس جیسے جو دیگر الفاظ ہیں جو ہم لکھتے ہیں, ان کے لکھنے میں کیا کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں, اس کی طرف تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیجیے گا. شکریہ. 12 الحمدللہ کی جگہ الحمد اللہ لکھا ہوتا ہے. یہ عوامی یعنی یہ عوامی غلطی ہے لکھنے میں. الحمد اللہ لکھتے ہیں, ہے الحمدللہ. الحمد کے بعد الف بیچ میں نہیں آتا. اس طرح تعویذ میں زا نہیں آتا, ذال آتا ہے. تو تعویذات میں زا لکھنا غلط ہے. رے کے بعد جو زے آتا ہے نا یہ نہیں لکھ سکتے, بلکہ ذال, دال ذال والا ذال. جیسا السلام علیکم بھی ہمارے یہاں سلام میں ایک تو واو لکھتے ہیں السلام کے بعد, اور پھر الف کے بعد لام ہے السلام میں, سین کے ساتھ لام بناؤ, وہ بھی نہیں لکھتے. اسلام لکھتے ہیں, اسلام و علیکم, تو وہ بھی غلط ہوتا ہے.
تو الف کے بعد ایک پوری الف جتنی ڈنڈی کھینچیں گے، پھر سین بنائیں گے نا، تو پھر اس السلام صحیح لکھا جائے گا. اور اس کے بعد واو نہیں ہے، بلکہ میم پر لگانا چاہے تو پیش لگائیں، نہ لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لکھنے میں. ہاں بولنے میں پیش ضروری ہے. اگر بولنے میں کسی نے السلام علیکم کا میم پر پیش نہیں پڑا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے. تو بھی ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ کھانا آتا، نہ پینا آتا، نہ نفس کی سیری بھی نہیں آتی برابر، اور نہ سلام کرنا بھی نہیں آتا، ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا. ہر ایک اپنے اپنے عجیب انداز میں ہاتھ میں یوں، بعض لوگ تو یوں تالیاں مارتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، انگلیاں ملاتے ہیں، جس طرح جس کی سمجھ میں آتا ہاتھ ملاتے. ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، حالانکہ سنت نہیں ہے ایک ہاتھ سے ملانا، 2 ہاتھ سے ملانا چاہیے، یہ سنت ہے. اور بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو. 1000 بار میں نے مجھے اعلانات کیے، لیکن چادر آ جاتی ہے لوگوں کے آڑے، کاغذ ہوتا ہے ہاتھ میں، تو اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. مانتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے. تو نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ ہاتھ ملانا آتا ہے، نہ کلام کرنا آتا ہے، بولنا بھی نہیں آتا. بولنے میں تو خدا کی قسم اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں مجھے کوئی یاد ایسا باقاعدہ ایسا یاد نہیں پڑتا جس سے میرا اچھا واسطہ پڑا ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. اگر اس کا مطلب کوئی یہ کہ صرف اس کو آتا ہے بولنا، تو مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. اگر یہ کہ واقعی ہے کہ بولنے کے تعلق سے اتنی غیر محتاط گفتگو ہوتی ہے ہماری، نپے تلے الفاظ نہیں ہوتے، اور 2 لفظ میں جو بات کی جاتی ہے وہ اس کے لیے 10 20 30 الفاظ بولے جاتے ہیں، اور الفاظ ہمارے سرکتے رہتے ہیں، بولنا نہیں آتا. کاش آ جائے ویسا بولیں کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق ہو. اللہ کرے ایسا ہو جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے کس کی بات اچھی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے. یہ اچھی بات ہے. اب اس اچھی بات میں بھی بہت خلط مباحث ہمارا ہو جاتا ہے، یعنی موضوع سے ہٹ کر ایسی باتیں آ جاتی جو فضولیات میں پڑ جاتا ہے. پورا آپ جیسے بیان کیا، اب بیان کا ہر حرف ہمارا اکثر نہیں ہوتا، فضولیات بہت اس میں وہ بے ضرورت داخل ہو جاتی ہے. ہاں ضرورتاً زینت کے لیے الفاظ بولنا، مقفع الفاظ بولنا، کہ جس کی نیت اپنی فصاحت کا سکہ جمانا نہ ہو، بلکہ سننے والوں کی دل جمعی کا باعث بنے، سننے والوں کو سرور آئے، اور یہ ہماری اس بہانے نیکی کی دعوت سنیں گے اس نیت سے ہو. ڈھنکا وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ کیا یار کیسی اردو بولتا ہے، اب وہ سر سے گزر رہی ہو، پلے ہی نہ پڑ رہی ہو، کیسا داڑ داڑ خطاب کر رہا ہے، وہ سب سر سے گزر رہا ہو، کچھ بھی پلے نہ پڑ رہا ہو، تو یہ اس کا کیا مطلب. تو اس لیے وہ جو بھی الفاظ بولے آدمی پہلے اپنی نیتیں کچھ اس کو سدھار لے، یا بولنے سے پہلے اللہ کرے یاد آ جایا کرے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اور کس لیے بول رہا ہوں، پتہ چلے اس کو. خواہ ہم لوگ بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں. اب بولنے کے بعد اب نیت کس کام کی؟ بولنے سے پہلے ہی نیت ہوگی نا. بول چکے، وہ تو فائر ہو گیا، تیر کمر سے نکل گیا. اللہ کرے کہ ہمیں بولنا آ جائے. نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، حقیقت بولتا ہوں، آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا. نہ نماز پڑھنا آتی ہے، نہ دعا مانگنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. یا اللہ ہم نکموں کو بس یوں ہی نکال دے. اپنے اچھوں کا صدقہ، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو. اب آپ نے بھی یہ جیسے وضاحت تو فرمائی کہ ہمیں بولنا نہیں آتا. اب دیکھیں بولنا ہے نا کوئی بابا لینگویج تو یہ وہ لینگویج تو نہیں ہے کہ جناب انگلش بولنا سیکھنی ہے تو کسی انسٹیٹیوٹ میں جائے یا کسی سے ترکیب بنائے تو وہ اچھا جس کو انگریزی بولنے سیکھنی ہے تو یہ سکھائی جاتی ہے. اردو نہیں آتی تو اردو سکھائی جاتی ہے، عربی نہیں آتی عربی سکھائی جاتی ہے. اب یہاں آپ کا جو مطلب ارشاد فرمانا ہے وہ کسی لینگویج پر نہیں ہے، بولنا نہیں آتا. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بولنا کہاں سیکھے گا آدمی، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. مسئلہ یہ کہ ایک تو ہے نا کہ لغت، الفاظ، جملے بنانا، تلفظ درست کرنا، اب اس کے تو ماہرین ایک سے ایک پڑھیں، لیکن اپنی گفتگو کو خوف خدا میں تول کر بولنے والا ہمیں استاذ کہاں سے ملے جو ہمیں سکھائے؟ استاذ ہی اس کے انہی کا فقدان ہے، یہی فی زمانہ نایاب سے ہیں کہ جو ہمیں سکھائیں.
اب یہ سب کتابوں میں لکھ کر مزاروں میں چلے گئے، یا ہیں کئی غاروں میں چھپے ہوں گے، یا کہاں ہوں گے، یہ اب کون ڈھونڈیں گے، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ وہ اسے مطلب ہے کہ جو ہمیں سکھائیں کہ کس طرح بولنا چاہیے اور بولنے سے پہلے کس طرح تولنا چاہیے، ہم تو مطلب اللہ کرے کہ بولنا آ جائے بس۔ حضور سیدی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی بولنا جانتے تھے، میرا حسن ظن ہے ظاہر کہ ولی اللہ تھے، 5ویں صدی کے مجدد تھے اور صوفیوں کے امام تھے، اور تصوف میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی کتاب احیاء العلوم میں اگر دیکھتے ہیں تو اپنے کو بڑی شرم آتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور اپنے کو تو بولنا ہی نہیں آتا، جو انہوں نے اصول لکھے ہے نا۔ مثلا وہ بات کی جو 4 قسمیں ہیں، یہ انہوں نے کی کہ بالکل نفع والی بات، مکمل نفع بخش اور فائدے والی بات، یہ پہلی قسم۔ پھر مزید فرمایا کہ دوسری قسم یہ کہ جس میں نفع اور نقصان دونوں ہوں۔ تیسری قسم یہ ارشاد فرمائی کہ مکمل نقصان دہ بات۔ چوتھی قسم یہ ارشاد فرمائی کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان۔ یہ 4 قسمیں آپ اگر لکھ کر اس کو رٹ لو نا، اور اگر یہ پیش نظر رہے نا تو مدینہ مدینہ، مگر شاید یہ یاد نہیں رہے گا آپ کو اور لکھا بھی نہیں آئے گا آپ سے، کیونکہ وہ ہے ذہن نہیں بنتا نا ہمارا، شاید کوئی مطلب اس کو اپنائے۔ تو میں ایک بار پھر دوہرا لیتا ہوں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ پہلا نمبر مکمل فائدے والی بات، فائدہ مند بات۔ نمبر 2 ایسی بات جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو۔ نمبر 3 مکمل نقصان دہ بات۔ اور نمبر 4 جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو۔ یہ 4 قسمیں، اگر ان 4 مدنی اصولوں کو ہم اپنا لیں تو غالباً ہمیں بولنا آ جائے۔ اس سے جامع اصول بات کرنے کے میں نے بہت غور کیا، مجھے یہ بہت جامع لگے یہ اصول، اس سے جامع اصول کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اگر کوئی رہنمائی کر دیں تو خوشی ہوگی، مگر مجھے ابھی تک یہ اس سے جامع اصول نہیں ملے بات چیت کرنے کے۔ یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا فیضان کہ انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اچھا، پہلا نمبر انہوں نے لکھا ہے کہ مکمل فائدے والی بات، اس پر آخر میں خلاصہ کریں گے۔ پہلے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو۔ نمبر 2 جو بات ہے جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو، ایسی بات۔ تو کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا صاحب عقل کہ جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی ہو۔ ہر ایک نفع پر ہی ہاتھ رکھے گا، نقصان کا رسک نہیں لیتا، یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ تو جو جس بات میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قابل ترک ہے۔ ایسی گفتگو نہ کی جائے جس میں نفع نقصان دونوں کے پہلو موجود ہوں، قابل ترک۔ پھر نمبر 3 کہ نمبر 2 تھی نا، نمبر 3 ایسی بات جو مکمل نقصان دے۔ اب یہ تو ہے، یہ بھی قابل ترک ہے، ظاہر ہے ہی قابل ترک۔ اب نقصان دہ گفتگو کون سی؟ ایسی بات کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو جائے گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، جھوٹ ہو جائے گا، مذاق اڑ جائے گا کسی کا۔ تو اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ سوچیں تو ہو جائیں گی جو مکمل نقصان دہ کہ اس میں کوئی نفع کا پہلو نہیں۔ اچھا، چوتھی بات یہ کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان، نو پروفٹ نو لاس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات، یہ فضول کی تعریف یہی ہے کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے ہم سوچیں تو ایسا کاروبار بھی کوئی نہیں کرتا کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان، نو پروفٹ نو لاس پر کون بیچے گا؟ وہ تاجر جھوٹ ضرور بولے گا، اکثر بولتے ہیں کہ ارے تم سے کیا لینا تھا یار، میرا یہ خرید بھاؤ ہے، آپ لے جاؤ،
تو اس میں کیا نہ نفع نہ نقصان، وہ ایسا شو کرتا ہے مگر ایسا ہوتا کم ہوگا، تو یوں کہہ کر وہ اپنی مکمل نقصان دہ بات کر گزرتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی کرتا ہو کہ وہ واقعی کوئی ایسا دوست ہے اس کا اور جس پر وہ مہربان ہو جائے اور اس کو بول دے کہ میرا خرید بھاؤ یہ، میں نو پروفٹ نو لاس پر آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مگر عام طور پہ ایسا کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا کہ پھر تو کھائے گا کیا؟ نو پروفٹ لو لاس پر اگر وہ بیچتا ہے تو کیا کرایہ دے گا دکان کا، کیا بجلی کا بل پیمنٹ کرے گا، کیا خود کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا؟ تو انڈر کوئی بھی تاجر یہ ایسا کاروبار نہیں کرے گا نو پروفٹ نو لاس کا۔ تو یہ فضول بات ہے، اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل ترک ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں نقصان ہے۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہے نقصان، اگرچہ وہ فی نفس ہی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ یوں نقصان ہے اس میں کہ اتنا بولا زندگی کا اہم جو مطلب حصہ تھا، اہم سانس تھے کہ ایک ایک سانس اہم اور انمول ہے جو پلٹ کر آتا ہی نہیں۔ تو ایسے سانس فضول باتوں میں گنوانے کے بجائے تم نے گنوایا، یہ تم نے اپنا نقصان کیا، اس کی جگہ اگر تم ذکر اللہ کر لیتے، درود شریف پڑھ لیتے، تو یہ تمہارا وقت درود شریف میں، درود و سلام میں، ذکر اللہ میں بسر ہوتا، تو یہ فائدہ مند ہو جاتا، تو میں اس کا ثواب ملتا۔ اب جیسے کہ ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم سبحان اللہ 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 7 مرتبہ میں نے کہے، تو ایک بار سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے کہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی نیت سے، تو جنت میں 7 درخت اس کے لیے لگا دیے جائیں گے۔ ایک بار کہے تو ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا، سبحان اللہ کہے تو، الحمدللہ کہے تو ایک درخت، لا الہ الا اللہ کہے تو ایک درخت، اللہ اکبر کہے تو ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے گا۔ تو اچھا، پھر درود شریف کے فضائل تو وہ بھی بے شمار ہے۔ درود شریف ایک بار کوئی پڑھے تو 1 قیرات اجر ملتا ہے۔ 1 قیرات جو نا احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے۔ احد پہاڑ 4.25 میل پر پھیلا ہوا ہے، اس کو کوئی وزن اس کا کر ہی نہیں سکتا، اتنا وزن دار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہم کو یہ ثواب اس کا مل جائے، اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ نیتیں میں کرواتا ہوں، لیکن شاید بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، آہستہ سے چلیں گے، نیتیں ہو رہی ہوں گی نا ابھی تو۔ یہ شیطان ایسا مطلب بدبخت حاوی ہے، اس کے ایسے اثرات باقی ہیں کہ جو بالکل بنیاد بیسک کہ نیتیں کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، نیتوں میں آنے ہی نہیں دیتا، باتوں میں لگا دے گا، چیتوں میں لگا دے گا، آہستہ آہستہ قدم اٹھیں گے، خرامہ آ رہا ہے، تاکہ مطلب یہ نیتیں کر ہی نہ سکے، خالی بیٹھے بیٹھے بس وہ رات اس کی ایسے ہی گزر جائے۔ کیسا چالاک ہے شیطان! تو اس لیے وہ جلدی آنا چاہیے تاکہ نیتیں ہو پائیں۔ اس طرح اجتماعی طور پر نیتیں ہوتی تو بعض باتیں ایسی ہوتی جو ہم کو یاد آ جاتی ہیں، کچھ تو چلتے ہوئے کر ہی لینی چاہیے، لیکن کچھ باتیں وہ اس میں بھی یاد آ جائیں گی، اور یہ سب قابل حفظ ہیں۔ یہ باتیں جو نیتیں کرواتا ہوں نا، میں اپنی نیتیں بھی آپ کو سنا کر کرواتا ہوں، اس کی بھی نیت کہ مبلغین کی عادت پڑے کہ یہ بھی بیان کرتے ہوئے یہ نیتیں کیا کریں۔ بہرحال یہ ایسی بات جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، یہ بھی قابل ترک ہے۔ تو یہ تینوں نمبر جو ہے نا، 1 نمبر کو چھوڑ کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تینوں نمبر قابل ترک ہیں باتوں کے۔ اب وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ پہلا نمبر جو ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، مکمل فائدہ مند بات ہے۔ اب اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو ارشادات فرمائے نا، اس کو انہیں کہ سن کر ایسا جذبہ بازوں کا زبان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، ایسا مطلب عجیب مطلب انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا، جو میں اپنے طور پر اس کو عرض کروں گا کہ مکمل فائدہ مند بات، نفع بخش بات۔ اب اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کو نفع بخش رکھنے کے تعلق جو ارشادات فرمائے، وہ بڑے وہی کہ مطلب
اس میں کوئی بھی فالتو الفاظ کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرتے کرتے اس میں جو فتن ہیں، جو مطلب اس کے فسادات ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں اور بات کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلا وہ اچھی بات بولتے بولتے کبھی جھوٹا مبالغہ کر گزرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بار میں نے سمجھایا، میں نے سمجھایا ہو میں نے ایک بار، اور میرے منہ سے نکلا 50 بار تم کو سمجھایا، مانتے ہی نہیں ہو، یہ جھوٹا مبالغہ ہے۔ ہاں کئی بار سمجھایا اور 50 بار کا تو جھوٹا نہیں ہے، کہ پھر یہ محاورہ ہے، اور یہ محاورہ درست ہے۔ 20 دفعہ تم کو سمجھایا تو بھی چند بار اس کو کئی بار سمجھایا ہو نا، تب جا کر 20 بار کہہ دے تو صحیح ہے۔ 20 سے مراد یہاں 19 اور 1 20 نہیں ہے، 50 سے مراد یہاں 49 اور 1 نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اگر 100 بار تم کو کہا تم نے پھر بھی کام نہیں کیا، تو بھی کئی مرتبہ کہا ہو تو اب اس نے کہا 100 بار تم کو کہا تم نے نہیں کیا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں مبالغے بھی بسا اوقات جھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم لوگ کیا اکثر کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا کہ اکثر کا استعمال کہاں کیا جائے۔ اکثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تم کو میں نے اکثر قلم دے دیے، تم کو اکثر قلم میں نے دے دیے۔ اچھا، اب میرے پاس جیسے یہ 25 قلم باقی ہے، اور میں کہوں کہ اور میرے پاس تھے 50، اور میں کوئی اکثر قلم تو تم کو دے دیا، مانتے نہیں ہو، تو یہ بھی سچ نہیں ہے، لیکن 50 میں سے میرے پاس 25 موجود ہیں۔ اکثر کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ، تو اگر میں نے آپ کو 26 دیے ہو نا، تو میں کہتا نا کہ وہ تم کو اکثر دے دیے تو درست ہوتا۔ اب کتنی نزاکت ہے، میں اس کو صریح کذب نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال یہ سچ کے خلاف ہے۔ اکثر کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس کو مطلب یہ کہ اس طرح کے بے خیالی میں کہہ دیا اور سچ سمجھا تھا کہ واقعی اکثر دے دیا، تو وہ اس پر کوئی قلم نہیں چلے گا۔ لیکن اتنا سنبھل کر بولنا کس نے ہے، کس کو بولنا آتا ہے؟ اب اچھی بات کرتے کرتے اس کو اچھا خاصا کسی کو شرمندہ کر دیا، ایسا شرمندہ کر دیا کہ اس کے لیے وہ ایذا کا باعث ہو، جھاڑ دیا اس کو۔ اچھا بول رہا ہے، میں اچھا بول رہا ہوں اب بھی مطلب کوئی ایسی میرے خلاف مزاج کے خلاف ہو جائے اور میں کسی کو جھاڑ دوں، تو میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں نا، یا میں نے مطلب میرے لیے کوئی الگ احکام تو نہیں ہے نا کہ مجھے دل آزاریاں کرنے کی کھلی چھوٹ ہو گئی، یا پیر اپنے مرید کو جس طرح چاہے دل دکھاتا رہے، یا استاد جس طرح چاہے اپنے شاگردوں کو مطلب ستاتا رہے، ایذا پہنچاتا رہے، یا ماں باپ جس طرح چاہے اپنی اولاد کو ایذا دیتے نہیں، اجازت تو نہیں مل سکتی نا۔ شریعت تو سب کے لیے ہے، باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی ہے، میاں کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، پیر کے لیے بھی ہے، مرید کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، شاگرد کے لیے بھی ہے، کاریگر کے لیے بھی ہے، ان کے استاد کے لیے بھی، سب کے لیے شریعت کے احکام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب یہ کہ اچھی بات کرتے کرتے جھوٹا مبالغہ، اس کا امکان، بناوٹ گفتگو میں، ایسی بناوٹ کے جس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنی باتوں سے متاثر کر رہا ہوں، اپنی ذات سے، کہ اس پر میری چھاپ پڑے کہ یار کتنا عمدہ بول رہا ہے، کیسے اس کے تلفظ اچھے ہیں، اور کتنا نپا تلا اور ایکیوریٹ بات کرتا ہے، یار کیا یار ماشاء اللہ۔ اب میں اس لیے بول رہا ہوں، تو اب پھر بھی اگر میں حب جا کا مریض نہیں ہوں تو کون، یہ حب جا اس میں آ جائے گا۔ اچھا، غیبت ہو جائے گی، یہ بھی امام غزالی نے لکھا ہے کہ غیبت ہو جائے گی۔ میں ہر بات امام غزالی نے لکھا ہے نہیں کہہ رہا، میں لفظ غیبت لکھا ہے، جھوٹا مبالغہ بھی یاد پڑتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہو جائے گا، اس میں امکان ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، اور اس کا پتہ نہیں چلے گا بات کرنے والے کو۔ غیبت ہو جائے گی، اچھا بولنے والے کو جو مکمل فائدے مند بات کر رہا نا، وہ غیبت میں بھی اس کا ابتلا
ہو سکتا ہے، اور جب ہو جائے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں، کیونکہ یہ سب باریک باریک باتیں ہیں۔ اچھا، ریا کا بھی یاد پڑتا لکھا ہے انہوں نے کہ وہ ریا میں مبتلا ہو جائے گا اچھی بات کرتے ہوئے، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ریا تو ہے نا کہ بہت باریک ہے نا، چونٹی کی چال سے بھی باریک ہے، چونٹی کی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی چلنے کی، تو ریاکاری اس سے بھی باریک ہے۔ تو یہ ساری مطلب ہے نا کہ گھاٹیاں جو کھائیاں بنی ہوئی نا، ان سب کو جو عبور کرنا ہو کر سکتا وہ اچھی بات کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نفع بخش بات کرے مکمل نفع کی۔ تو حاصل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ اچھی بات بھی کرنا آتی نہیں ہے، اب جس کو آتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، اجازت ہے، جس کو نہیں آتی کہ وہ جھوٹا مبالغہ کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں جھوٹا مبالغہ، تو اس لیے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اچھی بات سے بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ خاموش رہے، کہ جب کہ وہ ریا میں پڑ رہا ہے، جھوٹا مبالغہ کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حب جاہ میں مبتلا، جہاں عزت شہرت یہ چاہتا ہے، اور یہ غیر محسوس انداز میں اس کے اندر یہ گناہ چھپے ہوئے ہیں جو اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہے ہیں، تو چپ رہے، خاموش، بولے۔ اب یہ ہے مسئلہ۔ تو یوں کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ زبان کاٹ کے پھینک دی جائے۔ جائز یہ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایسے یعنی کہ احساس دلا رہا ہوں کہ یہاں گونگا جو ہے یہ فائدے میں، لیکن وہ گونگا کہ وہ اپنے گونگا پن پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اور اشاروں سے بھی، ورنہ یہ گونگے زبان والوں سے زیادہ بولتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اگرچہ ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھتے، لیکن یہ اپنی اس لینگویج میں بہت چیختے ہیں، بہت چلاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہ بھی جیسے جانوروں کی لینگویج ان کی لینگویج ہے، اشارے میں ایسی گالیاں بکتے ہیں کہ ہم کو پلے بھی نہیں پڑے گا۔ ایک بار میں ایک گونگے کو داڑھی کا سمجھا رہا تھا، دوسرا گونگا تھا، تو اس نے کیا پتا، میں نے جب اس کو کہا نا کہ داڑھی رکھو، داڑھی، یہ اشارے سے میں نے سمجھا رہا تھا، تو فوراً وہ گونگے نے اسی گونگے کے منہ پر یوں کر کے یوں ڈس مارا کہ تیرے کو سانپ کاٹے گا۔ یہ اسے تیز ہوتے ہیں بعض گونگے کہ بس اس سے دل دکھ سکتا ہے اس کا، اور یہ بھی مطلب یعنی کہ متعین نہیں ہے کہ داڑھی منڈے کو سانپ کاٹے گا ہی کاٹے گا، چہرے پر یوں کرنا کہ تجھے سانپ کاٹے گا، یہ تو اپنے کو کیا پتا کہ کس کا کیسا حشر ہوگا۔ اب یہ ہو سکتا ہے داڑھی رکھ لے، توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہ داڑھی منڈے کو نہیں بخشے گا، یہ کہاں تے ہے، تے تو نہیں ہے نا کہ نہیں بخشے گا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب داڑھی منڈے کو بھی بخش دے تو اس کو کون روک سکتا ہے، وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے۔ ایمان ساتھ لے کر جائے، اصل مسئلہ ایمان کا ہے کہ ایمان ساتھ جائے گا نہیں جائے گا، ہمارے پاس کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی بھیک بکثرت مانگنی چاہیے۔ تو یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا۔ تو اچھی بات بھی یعنی کہ وہ ایک ہی قسم ہے اچھی بات کہ جو مطلب قابل ترک نہیں ہے، لیکن اس میں مبالغے بہت ہوتے ہیں، اور فضول بات اگرچہ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں تو گناہوں میں اتنا پڑنے کا امکان ہوتا ہے جس کی حد نہیں، اتنا امکان۔ اور ہم لوگ تو رات دن اگر مبالغہ کروں تو فضول باتوں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، اور اس کی مثالیں میں دیتا رہتا ہوں، ادھر گولی لگ گئی، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر وہ گاڑی الٹ گئی، تو ادھر بم پھٹ گیا، تو ادھر بندہ پھٹ گیا، تو ادھر یہ ہو گیا، تو ادھر یہ ہم لوگ اتنی مطلب اس طرح کی، اور پھر اور بہت سارے گھریلو معاملات میں الٹے سیدھے سوالات، آپ کے بچے کتنے ہیں، تو کتنے شادی شدہ ہیں، تو ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں، تو کتنے ہزار پنچا، گاڑی تو کون سے ماڈل کی گاڑی ہے، یہ سب یہ سائل ہم نامحترم کو بتاؤ، اب محترم تو کیا اس کو بولے، ایسی پنچاتیں کرتے ہیں، شرمندہ کر دیتے ہیں۔ ہاں بھائی آپ کی بہنیں کتنی ہیں، تو 2، تو شادی شدہ کتنی ہیں، دونوں کی ہو گئی یہ شادی، پہ جاتا ہے کہ نہیں یار، ان کو کیا اس سے مطلب، کیوں پنچات کرتا ہے؟ یہ ایک دوسرے کو مردوں کو پوچھتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، شرماتے نہیں، لجاتے نہیں۔ آپ کی بیٹی کا کیا ہوا، وہ منگنی ہوئی کہ نہیں ہوئی، جوان ہو گئی، یار کرو کچھ رستہ کرو، اب یار یہ کچھ دکھ کے کوئی
बातें हाँ जब हाजत है तो करें, ये उमूमन बिला हाजत खाली वो बस करते रहते। तुम्हारे इतने साल उम्र हो गया, तुम शादी नहीं करते हो, ये आपको भी बोलते होंगे, क्या मौलाना बन गए हो यार, काम धंधा भी करो। अब ये तो फजूल से भी कुछ 2 कदम आगे ऐसी बातें कि वो नेकी के रास्ते से आपको गोया वो हटने का मशवरा दे रहा कि यार क्या मौलाना बन गए। तो मौलाना कोई भूखा थोड़ी मरता है, वो भी तो कमाता है, खाता है, अल्लाह का दिया अल्लाह उसको भी अता करता है। ये तो 2-3 बातें मैंने की, वरना आपको भी इसका तजर्बा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी फजूल बातें, कितनी लोगों को शर्मिंदा करने वाली बातें, झूठ में मुब्तला करने वाली बातें। हाँ मौलाना दुआ वुआ करते हो या नहीं, ये आपको बोलते होंगे। ये वुआ एक तो फजूल लफ्ज़ दुआ कुरानी लफ्ज़, दुआ वुआ करते हो कि नहीं। अब आप इसको दो जवाब, अब दुआ करते हो कि नहीं। अब घबरा के आपने भी बोलना है कि मैं करता हूँ, हालांकि कभी नहीं की थी, हमारा झूठ में मुब्तला किया ना आपको, उस वक्त आदमी खामोश रह जाए। या अगर आप सब मुसलमानों के लिए करते हैं दुआ, तो ये कहते हैं मैं तो सब मुसलमानों के लिए दुआ करता हूँ, तो फिर आपको ये कहेंगे मौलाना मेरा नाम लेकर दुआ करो। और लफ्ज़ खुसूसी तो सबके साथ चिपका हुआ है, खुसूसी दुआ करो, स्पेशल दुआ करो मेरे लिए। अब पता नहीं इसमें क्या तसव्वुर है खुसूसी, तो किसी के लिए दुआ ना करे, बस इसके लिए दुआ करे। अब वो आदमी मुतमईन नहीं कर सकता अगले को। अब मदीने शरीफ से आया कोई, हाँ भाई मेरा नाम लेकर दुआ की ना, अब याद नहीं रहा तो मरे ना। अगर आपने सच बोल दिया कि मैं भूल गया था, हम गरीबों को कौन याद रखेगा भाई, हम गरीब कहाँ याद रहेंगे, हम गुनाहगार कहाँ याद रहेंगे, इतना लेक्चर देगा कि वो आधे ज़मीन में गड़ जाए आदमी। तो इसलिए फिर वो मजबूरन झूठ बोले कि हाँ हाँ आपका नाम लेकर काबे में भी दुआ की थी और मदीने में भी दुआ की थी, तो हाँ जज़ाकल्लाह खुश हो जाएगा। मगर झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है, नहीं की थी तो फिर खामोश रहे और क्या। तो सब मुसलमानों के लिए तो आमतौर पर आदमी दुआ करता है, तो सब मुसलमान फिर वो बोलता रहे, आप सुनते रहे। तो ये ऐसा मुआशरा, इस मुआशरे को बिल्कुल यानी कि वो ऐसा मतलब समझ नहीं आती क्या करें, आवेगा हवा बिगड़ा हुआ ने रोलिंग फिरा दिया है। ऐसा कोई आ जाए इनकलाब कि मतलब इन सब के दिलों को जो है ना कोई बदल के रख दे, सब सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान और आशिक रसूल हकीकी मानों में हो जाए। और ज़बान को ऐसा आ जाए इनकलाबी अल्लाह का बंदा जो हमारी ज़बानों को गुस्ल दे दे, सारी इसकी झूठ गंदगियाँ फजूल गोइयाँ सब धुल जाएं और ये निथरी निथरी हो जाए। सिर्फ काम की बात करे या चुप रहे, हम तो चुप रहा ही नहीं जाता, बोलती रहे, सरकते रही। अभी सब ये शराफत से सुन रहे, अभी थोड़ी देर होगी तो कू 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 शुरू। ये सब भूल चुके होंगे, इसको धक्का मारा, उसको झटका मारा, और वो फलांगते हुए छलांगते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हजर अस्वद को चूमना सुन्नत रसूल है, और काबे के तवाफ़ के लिए ये सुन्नत है, ठीक है ना, हजर अस्वद को चूमना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि अगर रश हो, भीड़ हो हजर अस्वद चूमने वालों की, तो ना खुद इनके दबो कुचलो ना दूसरों को दाबो कुचलो, दूर से इस्तिलाम कर लो। इस्तिलाम भी उससे हजर अस्वद का बोसा हो जाएगा। हजर अस्वद का इस्तिलाम ये सुन्नत है। तो इसका एक तो चूमने का तरीका है कि दोनों तरफ हाथ रखे और मुंह उस पर होंठ रखे और बगैर आवाज़ के फिर हटा ले, होंठ लग जाए, तो ये बोसा हजर अस्वद का हुआ। तो अब ये मौका नहीं मिलता, बहुत रश होता है, लोग मारा मारी कर रहे होते हैं, उस वक्त ये कुव्वत का मुजाहरा करने की जगह नहीं है, दूसरों को भी ईजा होगी और आप भी कुचलोगे। तो आला हज़रत ने मना फरमाया, वो बहुत दूर से इस्तिलाम कर ले, जहाँ उसकी सीध में खड़े होकर, बिल्कुल ऐन सीध में काबे की तरफ पूरा रुख हो आपका, जो भी कोने जिस कोने में है ये, तो उसमें ये कर ले। तो जब हजर अस्वद जैसी, जो हजर अस्वद को तो चूमना इबादत है सुन्नत की नीयत से, यकीनन अजीम इबादत है कि वहाँ आपके होंठ लगेंगे जहाँ यकीनन मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ लगे। इससे बढ़कर सादत क्या होगी। लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है कि जब कहीं दूसरे हो जाओ, तो अब ये कि आप ऐसे कम पील कुचलना धकेलना, ये कौन सी इबादत है कि इसमें सख्त ईज़ाए मुस्लिम। बार बार ये दिन कहाँ मिलते हैं। अब वैसे ही हंसते बोलते 10 दिन तो गुजर गए, एक ने अशर रहमत हमसे जुदा हो रहा है,
اور ہم رحمت پانے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہ کر سکے. اب آخری رات ہے, یہی اب آتے جاتے یہ پورا رمضان گزر ہی جائے گا. اگر ہم رمضان ہم کو ساتھ تو لے نہیں جائے گا, ہم زندہ بچ گئے تو وہ اس نے جانا ہی جانا, اس کا کوئی روکنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا. محال عادی ہے اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان ہم سے جائے نہیں, سارا سال رمضان رہے, سارے تو ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے نا کہ رمضان رکے. ایک ہی مہینہ وہ مہمان ہے ہمارا, تو اس کو خوش بھی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مہمان ہمارا ناراض ہو جائے ہمارے ہلے گلہ اور مسلمانوں کو ایذا دینے سے, کہ جس سے مسلمان کو ہماری وجہ سے قصداً ایذا ہم پہنچائیں. ظاہر ایک تو حرام ہے, جہنم لینے والا کام ہے اگر قصداً کوئی ایذا پہنچائے کسی مسلمان. تو اس لیے مہربانی کر کے احتیاط بھی کریں, توبہ بھی کریں. آپ کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ بھی گئی ہو اور آپ کو پتہ ہے تو مہربانی کر کے چھوٹے باپ کے ہو جائیں, اس سے معافی مانگ لیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو, انشاءاللہ معاف کر دے گا. اگر آپ لجاجت ہوگی نا آپ کے اندر اور عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو معافی دے دے گا, امید ہے. نہ دے تو پھر اس کی منت کریں, ظاہر اس کو راضی کریں, وہ آپ کو معاف کر دے. کہ بعضوں کا دل بہت زیادہ دکھ جاتا ہے کہ وہ آپ معافی مانگو تو منہ چڑھا لے گا. آپ کو راضی کریں, وہ سفارش کروائیں کسی کی اور کسی سے کہلوائیں کہ وہ معاف کر دے. معاف کروانا ہے, خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے اگر حق العبد تلف کیا ہے تو. بہرحال یہ کہ بولنے کا یہ سوال ہوا تھا کہ ہمیں بولنا نہیں آتا, نہ بولنا آتا ہے نہ تولنا آتا ہے, کچھ صحیح بات ہے کچھ بھی نہیں آتا, بس آ گئے ہم. اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرما دے ہماری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت منجو नालो मोहम्मद रफ़ीक आहे, आउं कराची से ॻाल्हि करे रहियो आहियां. हज़रत मुंहिंजो सवाल आहे कि ऐं मदनी इनामात जी जो किताब में हिकिड़ो सवाल ॾिनी आहे इहो कि कुफ़ले मदीना लॻाइण लाइ यानी कि ज़बान ते ॻाल्हि न करो, इशारे ते ॻाल्हि करण जो. तो हज़रत मुंहिंजो सवाल इहो आहे कि जॾहिं अल्लाह पाक पाक खे ज़बान ॾिनी आहे तो पंहिंजी इशारे ते ॻाल्हि करण जो कहिड़ो मक़सदु, इन बारे में असांजी की रहनुमाई फरमायो, महिरबानी. وہ ساری گال کری آئیں ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ جڑے زبان ڈنی ہے تو اشارے سے گال کرن جو کرو مقصد ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی پاک کے اعضاء ڈنی ہے, ہتھ پگ زبان اک کن, ان بدے کے بارے میں قیامت جڑی سوال بھی تھی نا, اگر ان جو پاں کرو ان کے کرے لا استعمال کریا سی تو زبان سے ساری گال کراوائے شریعت کے مطابق, اللہ تبارک و تعالی جو ذکر کراوائے, تلاوت کراوائے, بیان سنتیں بھرو, کوئی کرن جی صلاحیت ہے تو وہ کرے, درس دیے. مقصد یہ کہ فضول باتیں سے فضول گالیاں جو قیامت جی جواب دیو خبنو, بریو گالیوں کرنا ہے تو جن جی سزا معاذ اللہ عذاب. تو بری گالیاں سے بچن لائے, فضول گالیاں سے بچن جو ذہن بنا لائے, کڈی کڈی ضرورت جی گالیوں بھی لکھی نے کری گناوائی تاکہ پانجی عادت پوئے. یہ مدنی انعام میں پا ان لائے ڈیوں تھا کہ فضول گالیاں سے بچن جو ذہن بنے, کہ بک 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 مارو کرے تو نا بہو مطلب نقصان تھے. تو لکھن میں اکری تو سستی تھی تھی, تھوڑو لکھنو ان لائے مطلب وہ بہت جلدی ٹکی میں پٹی انہوں گھنے وقت تھوڑو لکھی نے یا پچے لکھی نے گال کرنی ہے چھوڑو یار, وہ مارو چپتی ہو نہ بولے نہیں, اگر بولے اللہ نے تو تب جی اترو بدے بولے تو لکھن میں ٹکی نے ٹچ مختصر قلہ و دلہ, قلیل اور پر دلیل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سی, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام الیاس قادری,
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو تو